بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 9 سے ہم اپنی گفتگو کو ایک دوسرے سے شیئر کریں گے۔ یہ کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس کا ترجمہ کریں گے، اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ تو دوستو، یہ کلام پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو مدینہ میں اہل یہود کے بارے میں ہے۔ گو کہ اس کا نزول اسی زمانے میں تھا کہ جس وقت یہودیوں کے گروپ جو تھا وہ اسلام کی ترقی اور کامیابی دیکھ کر تو بظاہر اس کے اپنے خواب جو چکنا چور ہو رہے تھے، تو وہ بظاہر اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں وہ نہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طریقے سے مسلمانوں کو یا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے بھید اور نیتوں کی حالت تک سے واقف ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ وہ کیونکہ ان کو احساس نہیں، شعور ہوتا ہے کسی چیز کو محسوس کرنے کا نام، تو وہ یہ جو دھوکہ وہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو، تو ان کو تو اس سے فرق کوئی پڑ نہیں رہا، اس دھوکے کا وبال تو انہی پہ ہی ہوگا، اور لازمی بات ہے وہ خود ہی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ آج کے دور میں بھی اس کی بڑی واضح طور پہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو نفسیاتی حوالے سے بھی ہے، دوسرا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس کو تو پتہ نہیں وقتی طور پہ اس کا نقصان ہوتا ہی ہوگا یا نہیں بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہمیں ضرور ہوتا ہے۔ اخلاقی طور پر ہماری پستی، ایک اخلاقیات کا نقصان، دوسرا معاشرے میں ہماری عزت اور وقار کا نقصان، کہ وہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کہے گا کہ یہ تو دھوکے باز آدمی ہے۔ میں آپ کو بڑی مزے کی ایک ریسرچ ہے، یہ امریکی ریاست فیلاڈیلفیا میں، وہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ وہاں کی نرسی جو تھی وہ اپنے جو مریض تھے ان کو کبھی وہ اپنے مرض کے بارے میں جب بتایا کرتی تھی تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کبھی بخار اس کا کیا تو اس نے کہا نہیں تمہیں بخار نہیں ہے، حالانکہ ہوتا تھا۔ ریسرچ سے بات ثابت ہوئی کہ بعض کا وہ نرسیں خود بھی بھول جاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہاں اس کو تو شاید بخار تھا ہی نہیں، حالانکہ اس کو ہوتا تھا۔ تو وہ خود ہی جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ خود اپنے ہی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ایک ریسرچ آئی کہ آپ مریض کو اس کی حقیقت بیان کر دیا کریں، مطلب یہ بات ایک میں نے ویسے ہی کر دی ہے۔ اس لیے وہ جو دھوکہ دینے والے ہیں یا آج کے دور میں جو دھوکہ دینے والے ہیں، آخر میں تو ہو گئی، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہماری تو ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جب ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے تو پھر ہم کیسے، نیتوں تک کا ہمارا علم جو ہے اللہ کو ہے، تو ہم کیسے یہ دھوکہ دے سکتے۔ لہٰذا جب ہم کسی کو دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں تو یہ سمجھ لیں ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے۔ لہٰذا ان آیات پہ غور کریں، نہ صرف غور کریں بلکہ اس پہ عمل پیرا ہوں، اور اپنی زندگی میں اگر ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں کہ ہم اس دھوکہ دینے کے
عمل سے دو چار ہے، اس سے آج ہمیں رک جانا چاہیے اور رک کے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔